أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد توجہ بات شروع کی جائے. سورہ کہف سے ایک آیت، بلکہ سورہ کہف کی آخری آیت پیش نظر ہے میرے. ملک غلام عباس نے بتایا، عزیز عدنان نے، کہ کچھ برادران اہل سنت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام گوشوں سے مطمئن ہو گئے ہیں ہم، لیکن ایک آیت پر تھوڑی سی گفتگو چاہ رہے ہیں. اسی پر میں بڑی شورِ آفاق آیت ہے اور صدیوں سے ہی علماء کے درمیان وہ وجہ تخاصم ہے آیت، لیکن اس آیت کو سمجھے وہی نہیں جو لہجہ مصحف سے شناسائی نہیں رکھتے. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاریخ؟ میں آیت پڑھتا ہوں، بچے بھی سمجھ جائیں گے. بڑی مشہور آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہہ دیجئے سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں مثل بشر ہوں. اگر تو تھکن ہے تو ادھار کر لیتا ہوں. اور پیرایہ سوال ہی یہی ہے کہ قرآن نے مثل بشر کہا ہے تو ہم اسے فوق البشر کیوں کہتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں مثل بشر ہوں. یوحی الیہ، مجھے وحی کی گئی ہے. انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ وہی ہے جو واحد ہے. اب اس آیت کو دلیل لایا جاتا ہے رسول کی بشریت پر، اور نقوی صاحب اس آیت میں، خود اسی آیت میں 4 دلیلیں موجود ہیں کہ وہ بشر نہیں. ہاں اسی میں لفظ قل دلیل ہے کہ وہ بشر نہیں، لفظ انما دلیل ہے کہ وہ بشر نہیں، لفظ مثلکم دلیل ہے کہ وہ بشر نہیں، اور پوری آیت کا اگلا حصہ انما الہکم الہ واحد دلیل ہے کہ وہ بشر نہیں. نہیں، ابھی آپ غور کریں. پہلے تو یہ ہے، اللہ کو ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ کہہ دو رسول نے خود کیوں نہیں کہا؟ اللہ اکبر. سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں؟ غور فرما رہے ہیں سامعین؟ رسول کو خود کہنا چاہیے تھا میں بشر ہوں. رسول نے نہیں کہا، اس نے کہا قل، کہہ دو. اس کا مطلب ہے اس کی کسی حاجت کے پیش نظر کہا ہے رسول نے. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ انا بشر، میں بشر ہوں. نہیں، پہلے انما، پھر مثلکم.
صرف ہوتا نا قل انا بشر، کہہ دو میں بشر ہوں، پھر بھی میں تمہاری بات مان لیتا۔ انما کلمہ حصر ہے، اور انما جہاں بولا جاتا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انما کے بعد جس چیز کا بیان ہے اس جیسی چیز کوئی نہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نہیں میں ظاہر بھائی 2-3 مثالیں پیش کر دوں۔ سورہ بقرہ میں پڑھیے گا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، سوائے اس کے نہیں، شراب، جوا، بت، تیر رجس ہے۔ اب انما نے بتایا کہ رجس تو اور بھی ہیں، مگر ان جیسا رجس کوئی نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما کے بعد کہا اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ انما نے بتایا ولی اور بھی ہیں، مگر جیسے یہ 3 ہیں ویسا کوئی نہیں۔ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما نے بتایا طاہر تو اور بھی ہیں، مگر جیسے یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے بڑھ گئی بات، پہلے بڑھ گئی بات۔ انما المومنون اخوۃ، سوائے اس کے نہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما نے بتایا بھائی تو اور بھی ہوتے ہیں، مگر جیسے مومن بھائی ہیں ویسا بھائی نہیں ہو سکتا۔ اب غور کرو، قل انما انا بشر مثلکم۔ انما نے بتایا مثل بشر تو اور بھی ہیں، مگر جیسا محمد ہے ویسا کوئی نہیں۔ بھلے بڑھ گئی بات۔ کل نے دعوت فکر دی کہ کوئی اس کی ضرورت ہے ایسا کہلوانا۔ انما نے بتایا تو اسے مثل میں لا رہا تھا، انما نے اسے بے مثل کر دیا۔ سر سے گزر گئی ہے میری بات۔ اور پھر بشر اور ہوتا ہے، مثل بشر اور ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کیا ضرورت ہے ڈاکٹر سلمان بتانی اپنی بشریت ہے، اور بات ختم کر کیا کر رہا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ وہ ہے جو واحد ہے۔ نہیں، اب جیسا کہ میں منبر سے کہوں میں عالم ہوں، مجتہد فلاں ہے، عقل کا بیری بھی سمجھ جائے گا کسی نے مجھے مجتہد کہا ہے، میں اس کی تردید کر رہا ہوں۔ یہ آیت سوچنے میں مجبور کرتی ہے، کسی نے میرے نبی کو اللہ سوچا ہے؟
کسی نے اللہ سوچا ہے. آؤ، اسی لیے اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، قرآن مولویوں سے نہیں مولا سے پوچھا جاتا ہے. جی جی، جن کی زبان بولتا ہے قرآن وہ جانتے ہیں. اور تحقیق تو کرو، کب آئی ہے امجد یہ آیت؟ کرو جانا. یہ آیت نقوی صاحب اس وقت نازل ہوئی جب موضع شق القمر ہوا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جو ہاں اس وقت ہوئی. اور پھر میں ساری رات دلیلیں دیتا رہوں نا، ختم نہیں ہوں گی کہ لفظ مثل جہاں آ جائے. میں پھر اسی جگہ پھر واپس آتا ہوں. مثلیت عینیت کی دلیل ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی جہاں لفظ مثل آئے وہاں نہ جنس ایک ہوتی ہے نہ نوع ایک ہوتی ہے. 1 2 3 4 آیتیں پڑھ دوں؟ کتنی پڑھوں؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا. سورہ مائدہ پڑھنا یا بھی قرآن ممبر پہ لے آؤ. قتل تو کر بیٹھا، اب جو کہ پہلا قتل تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ لاشیں کیسے چھپائی جاتی ہیں. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ الْأَرْضَ، اللہ نے ایک کوا بھیجا. دوسرا کوا آیا، اس سے لڑنے لگا، اس کو مار دیا. اب دیکھ رہا ہے قابیل ساری کاروائی. يَبْحَثُ الْأَرْضَ، اس نے پنجوں سے گڑھا بنایا، مردہ کوے کو اس میں رکھا، پنجوں سے مٹی جھاڑی. قابیل دیکھنے کے بعد پڑھ قرآن، کہتے ہیں اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں عاجز ہوں کہ اس کوے کی مثل ہو جاؤں؟ اب قابیل کو قرآن نے کوے کی مثل کہا. وہ جانور ہے، یہ انسان ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں پڑھ قرآن. سورہ اعراف پڑھ. بلم باور کی بات کر رہا ہے. بلم باور کا نام سنا ہے نا؟ امت موسیٰ میں بہت بڑا عالم، بہت بڑا عامل. ہاں اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا بلم باور کتے کی مثل ہے. سر سے گزر گئی. نہ کسی نے لکھا کہ بلم باور کی دم تھی، کچا گوشت کھاتا تھا، وہ بھونکتا تھا. لفظ مثل بھی ہے، جنس کا فرق بھی ہے. سورہ جمعہ میں ہر ہفتے پیش نمازوں سے نہیں سنتے ہو؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. فرمایا علماء تورات گدھے کی مثل ہیں. جی عام لوگ بھی نہیں، علماء ہیں، مثل گدھے کی ہے. اگر میں کسی عالم سے کہہ دوں آئیے گدھا صاحب، گولی مارے بغیر نہیں چوکے گا. انسان کو گدھا بنا رہے ہو. بھائی قرآن میں تم سے بڑے عالموں کو اللہ گدھا کہہ رہا ہے. لفظ مثل بھی ہے، جنسوں میں بھی فرق ہے. جاہل نہ بن. جس طرح مثل کے باوجود بلم باور کتا نہیں بنا، علماء تورات گدھے نہیں بنے، لفظ مثل کے باوجود محمد اور تم میں اتنا فرق ہے جتنا انسان اور حیوان میں ہوتا ہے.
نگارہ پڑھ دوں، سورہ انعام میں ہے، وَمَاءُ نقوی صاحب وَمَاءُ مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں زمین پہ چلنے والا ہر جاندار اور ہر پرندہ جو اڑ رہا ہے وہ تمہاری مثل امت ہی تو ہے۔ اب اللہ نے ہر جاندار کو ہماری مثل کہا، ہر پرندے کو ہماری مثل کہا، لیکن جنس نہیں ملی ہے۔ اسی طرح سمجھو گا بشر کے لفظی معنی صاف صاف کہنا چاہیے تھا، انما انا انسان، یہ بشر کیوں کہا؟ اچھا ایک لفظ ہے ڈاکٹر سلمان اکثریت سے جانتے ہوگی، بشرا، حلیہ بشرا، فلاں بندے کا حلیہ بشرا ایسا ہے، بولتے ہو نا؟ جی بشرا کہتے ہی اس چیز کو ہے، یعنی بشر کھلی کھال والا، ایسے جسم والا جو نظر آئے، جو چیز نظر آئے وہ بشر ہے۔ بس کائنات میں ایک ہی ہے جو نظر نہیں آتا، سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ایک ہی ہے جو نظر نہیں آیا، باقی ہر کوئی فرشتہ بھی اگر نظر آنے لگے تو اس وقت فرشتہ نہیں ہوتا۔ پڑھ سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اے رسول یاد کیجئے، اور سامعین آپ بھی بتا دیجئے، تھک گئے؟ یاد کیجئے جب مریم چشمہ شرق پہ غسل کرنے گئی، بات ہے رسول سے صدیوں پہلے کی، اور اللہ کہہ رہا ہے یاد کیجئے۔ پلے پڑھ رہی ہے یا ضائع ہو رہی ہے؟ بھئی جو ہے نہیں، جو آج کی مجلس میں نہیں ہے اسے کہو گے کہ یاد کرو، یاد تو اسے کراؤ گے جو ہے، یا تو اللہ پہ بھی مبالغے کا فتویٰ دو، ورنہ ماننا پڑے گا جب مریم حجاب بنا رہی تھی میرا رسول دیکھ رہا تھا۔ جب چشمہ شرق پہ غسل کرنے گئی، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اس نے حجاب قائم کیا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے روح الامین کو بھیج دیا، کیسے؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مکمل مثل بشر بن کے گیا، اور سر اٹھانا اگر بیٹھے ہو، نگاہ پڑی، قالت کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے تو میں رحمان کے نام پر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، میرے قریب نہ آنا، میں بطول ہوں۔ اب میرا سوال ہے اپنے ہر سامع سے، مریم کا یہ کہنا اگر تو متقی ہے دلیل نہیں ہے کہ مریم نے جبریل کو پہچانا نہیں ہے؟ ہے نا جو ہے یہ دلیل ہے نا کہ نہیں پہچانا، پہچانتی تو یہ کیوں کہتی اگر تو متقی ہے؟ اسے پتا ہے نوری فرشتہ ہے، معصوم ہے، اس سے مجھے کیا خطرہ، پہچانا کیوں نہیں؟ مثل بشر بن کے آیا،
اور جو روح اللہ کی ماں ہے، جو کلمت اللہ کی ماں ہے، جو خود معصومہ ہے، جو خود بطول ہے، جو خود آیت اللہ ہے، اگر محمد کا نوکر مثل بشر بن کے آئے تو مریم نہیں پہچانتی، محمد مثل بشر بن کے آئے تو تو کیسے پہچان لے گا؟ عظمت، ہاں، جیتے رہو، جیتے رہو، نہیں پہچانا جا سکتا مثل بشر۔ چلے جی، ہو سکتا ہے کوئی کہے میاں مریم کوئی نبی تھی، مریم کوئی رسول تھی، غیر نبی تھی، بول سکتی ہے، پہچان میں غلطی ہو سکتی ہے۔ آؤ سورہ ہود پڑھ، سورہ زاریات پڑھ، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے رسول آپ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی کہانی پہنچی؟ جو پہنچ گئے میں کہتا ہوں واہ، جو نہیں بھی پہنچے تمہیں بھی اکیلا جو نہیں چھوڑنا، ایک لمحہ میرا ساتھ دو۔ کون تھے؟ جبریل تھا، چند فرشتے اور تھے، آئے، سلام دعا ہوئی، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، آنکھ بچا کے گیا، ایک موٹا تازہ بچڑا اپنے استبل سے الگ کیا، اسے ذبح کیا، جلدی جلدی اس کی ران بھون کے آگے رکھ دی۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، دیکھا کہ مہمانوں کے تو ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، کہا کھانا پسند نہیں، معیار کا نہیں، میری میزبانی میں نقص ہے۔ اس وقت جبریل مسکرا کے کہا ہم کھایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبریل مثل بشر ہے، ابراہیم نہیں پہچان رہے۔ یہ فقط نبی نہیں ہے تو نبیوں کا نبی ہے، رسول ہے، شجرۃ الانبیاء ہے، جد الانبیاء ہے۔ میرے نبی کا نوکر لباس بشر میں ہے، ابراہیم کی پہچان سے دور، اور میرا رسول اگر لباس بشر میں ہو، کوئی پہچانے گا کیسے؟ آؤ، میں راضی ہوں، تقریباً جواب بھی میں نے دے دیے، کہو تو جاؤں؟ بات بھولی تو نہیں؟ جس چیز کو تم نقص سمجھ رہے ہو میرے رسول کا، وہ کمال ہے، بلکہ انتہائی کمال ہے۔ یاد ہے میں نے کہا زئی بھائی کب آئی تھی آیت؟ جب چاند دو ٹکڑے، اچھا ہوا کیسے؟ اس واقعے کا اشارہ قرآن میں بھی ہے، خود سورہ قمر نقوی صاحب قرآن میں موجود ہے، سورہ قمر، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ فرمایا قریب آ گئی قیامت اور شک ہو گیا چاند،
قریب آ گئی اقتربت الساعۃ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور شق ہو گیا چاند۔ یہ روایت یورزو، اور یہ لوگ کھلا معجزہ دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ یقول سحر مستمر، اور کہتے ہیں یہ تو ہمیشگی کا دائمی جادو ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، ہوا چاند شک ہے، قیامت قریب کیوں آئی؟ لیکن قیامت تو یہی ہے نا، جب حیات فنا میں ڈھل جائے، جب ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، جب سر سے سر ٹکرا کے کھوپڑیاں پاش پاش ہو جائیں، بندے مر جائیں، بقا فنا میں ڈھل جائے، حیات موت کا روپ دھار لے، یہی ہے نا قیامت۔ کیوں کہہ رہا ہے قرآن اقتربت الساعۃ وانشق القمر؟ جب چاند شق ہوا قیامت قریب آ گئی۔ کاش سب اپنا فریضہ منصبی پہچان لیتے تو میرا کام بہت آسان ہو گیا ہوتا۔ جب پہل چاند پہ گیا تھا انسان، بڑے بڑوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت بھی میں نے ہاں بچپن اور لڑکپن کی سرحدیں تھیں، اس وقت بھی میں نے کہہ دیا تھا گئے ہیں۔ کیسے؟ میں نے کہا دو دلیلیں ہیں میرے پاس قرآنی، ایک تو والقمر اذا اتسقا لترکبن طبقا عن طبق، سورہ انشقاق میں اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے تم ایک طبقے سے دوسرے طبقے کا سفر ضرور کرو گے۔ تھکن ہو تو چھوڑ دوں، میں نے تو تمہاری آپ کی قوت خرید کے تحت ہی پڑھنا ہے مجھے۔ لترکبن طبقا عن طبق، ایک طبقے سے دوسرے تک جاؤ گے۔ یہ اور پھر نقوی صاحب زیر پہ ڈھک سمجھ یاد ہوگا آپ سب لوگوں کو کہ وہاں سے مسٹر نیل پتھر لایا تھا، کچھ مٹی لایا تھا اور تصویریں لایا تھا کہ اجاڑ ہے، بنجر ہے۔ عقل انسانیت اگر سوچے تو بنجر دلیل ہوتا ہے اس امر کی کہ کبھی یہاں آبادی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ نہیں اب وہ نیل آرم کو میں نے تو نہیں سکھایا کہ تو ایسا لا، خود لایا تھا نا ایسے۔ بنجر دلیل ہوتا ہے کہ کبھی یہاں آبادی تھی، بعد میں بنجر ہوا، کب ہوا؟ اب فرق سمجھ لینا، تمہاری زمین سے کئی گنا بڑا سیارہ ہے چاند، بس رہا تھا، معمور تھا حیات سے، بھرپور تھا زندگی سے۔ جہالت کا بابا تیرے رسول کے پاس آیا، نبی ہے تو؟ ہاں، چاند دو ٹکڑے کر۔ تیری بغلوں سے گزر جائے، ایک ٹکڑا ادھر سے ایک ادھر سے، پھر ایک بام کعبہ پہ گرے، ایک ابو قبیس پہاڑ کی چوٹی پہ گرے، پھر ایک جائے، پھر دوسرا جائے، پھر جڑ جائے، مان لوں گا۔ رکا تیرا رسول، کیوں کہ یہ ابو جہل ہے، میں تو محمد ہوں، میں تو جانتا ہوں وہاں کھربوں زندگیاں ہیں۔
کھڑی ہے سر سے گزر رہی ہے؟ وہاں لا تعداد زندگیاں ہیں. اگر میں نے اشارہ کر دیا چاند نے پھٹ جانا, زندگی نے ختم ہو جانا. میں رحمت للعالمین ہوں, میری رحمت کا تقاضا موت تو نہیں, میں تو حیات دینے آیا ہوں, مارنے تو نہیں آیا. رسول اس لیے رکے, اس نے تالی پیٹنا شروع کی. جناب خدیجہ نے گھر میں اس کی ہنسی اور ٹھٹول کی آواز سنی. جناب خدیجہ کے منہ سے نکلا واہ خیبتاہ ایخذبون محمد وہو صادق امین. ہائے رسوائی, محمد کو جھٹلا رہے ہیں, وہ تو صادق ہے, وہ تو امین ہے. ماں کے درج عصمت میں تھی اس وقت بطول. شکم اطہر سے آواز آئی یا اماں لا تحزنی ان اللہ ما ابی. اماں گھبرا کیوں رہی ہو, میرا اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے. بڑی بات جیو یا اماں لا تحزنی ان اللہ ما ابی. اماں آپ پریشان کیوں رہی ہیں, غمگین کیوں رہی ہیں, میرا بابا اکیلا تو نہیں. ہاں میرا اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے. رسول سوچ میں. ابو جہل نے زور سے تالی پیٹنا شروع کی. دیکھا نا زمین پہ جادو چلتا رہا اس کا, آسمان پہ جادو بے اثر ہو گیا. وہ جو بے دل ہو کے بھی اپنے دل میں میرے نبی کا پیار بسائے رہتا ہے, بس مچل گیا اس کا دل. جبریل جلدی جاؤ کہے میرے حبیب سے ہو کیا گیا. تو زندگی کو سوچ رہا ہے خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. میں نے تجھے اپنے لیے بنایا, کائنات تیرے لیے بنائی. علی تیرا صدقہ بن کے سو سکتا ہے. چاند کی زندگی کیا ہے, اٹھا دے انگلی. میں ایسی کروڑوں کائناتیں تیرا صدقہ کر کے پھینک سکتا ہوں.
2 کا اوباش تیرا مذاق اڑائے. فنا ہوتی ہے زندگی ہونے دے. اٹھا دے انگلی. انگلی اٹھائی آواز آئی اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قریب آ گئی قیامت شک ہو گیا چاند. اللہ اکبر. توجہ. اب میرے تمام شیعہ سنی دوست جاگو. چاند بغلوں سے گزرا. آدھا کعبے کی چھت پہ, آدھا کوہ ابو خویش کی چوٹی پہ. اب ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہر حجت کے زمانے میں عیسیٰ کی ماں کے کردار پہ جہاں انگلی اٹھانے والے تھے وہاں کچھ ایسے تھے جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کہہ دیا. اب سارے وہاں ابو جہل مزاج تو تھے نہیں. زمین سے کتنا گنا بڑا ہے, اتنا سمٹ گیا, بغلوں سے گزر گیا. جو زمین سے ہزاروں گنا بڑی چیز کو اپنی بغلوں میں لے لیتا ہے. یہ ہم ایسا نہیں ہے, یہ اللہ ہے. بس لوگوں کا دل میں اللہ سوچنا تھا. آیت آ گئی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اس وقت آیات کہہ دو میں مثل بشر ہوں. اللہ تو وہ ہے جو واحد ہے. جی تیرے نبی نے توحید بچائی, تو نے اپنے جیسا سمجھا. ہاں چلے تو نہیں گئے ہو. ہاں ہاں ارادے. اور دیکھو میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں, اور خصوصاً وہ لوگ جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں اور جنہوں نے کچھ علم طبعیات میں کچھ تھوڑی بہت شد بد رکھتے ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے, باقی پھر ان سے سمجھ لینا. اب کہہ کیا رہا ہے میرا رسول, میں مثل بشر ہوں, یوحا الیہ, میری طرف وحی ہوتی ہے. اب اسی یوحا الیہ کو اگر سمجھو تو ذرے سے عرش تک کا فرق نظر آتا ہے. مثال نقوی صاحب, زیر بھائی, ڈاکٹر سلمان, یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر شیشہ پتھروں سے کہے کہ میں بھی تم جیسا پتھر ہوں. سمجھ میں آئیے بات یا نہیں؟ سمجھ گئے ہو نا؟ شیشہ پتھر کی ہی کان سے نکلتا ہے, ہاں پیچھے سے جنس بھی ایک ہے. اگر وہ کہے کہ میں بھی تم جیسا پتھر ہوں, مجھے سورج کی شعاؤں کی وحی ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی باقی پتھر کو دوپہر میں بھی سورج کے سامنے کر کے کھڑے رہو تو ویسے کا ویسا میلا ہوگا.
اور اگر شیشے کو سورج کے سامنے کر دو اس میں پورا سورج نظر آئے گا. اللہ اکبر. پورا سورج یہ جو نظر آ رہا ہے. اب شیشہ کہہ رہا ہے میں بھی مثل حجر ہوں, میں بھی مثل سنگ ہوں, مجھے سورج کی وحی ہو رہی ہے. یعنی مجھ میں سورج نظر آتا ہے. رسول کہہ رہا ہے جاہلو میں دیکھنے میں مثل بشر ہوں, مجھے توحید کی وحی ہو رہی ہے. تم میں آدم بھی نظر نہیں آتا, مجھ میں اللہ نظر آتا ہے. خالق کی طرح نور تھا, مخفی تھا, سمت تھا. یہ نور نبی تابع ازل تابع ابد تھا. خود ذات آہد ہی نے بنایا اسے احمد, گر میم نہ ہوتی تو احمد ہی احد تھا. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ میم جو ہے نا احمد میں, جانتے یہ کس چیز کی میم ہے؟ یہ امکان کی میم ہے. یہ امکان. ان اللہ ابرز الحقیقت الاحمدیت من کمون الحضرت الاحدیت فمیزہ بمیم الامکان. اللہ نے حقیقت احمدیہ کو احدیت کی کان سے ظاہر کیا. کوئلے کی کان سے کوئلہ, تانبے کی کان سے تانبا, چاندی کی کان سے چاندی, سونے کی کان سے سونا. کبھی بھی لاہور والوں سونے کی کان سے لوہا نہیں نکلا, کبھی تانبے کی کان سے کوئلہ نہیں نکلا, کبھی چاندی کی کان سے پیتل نہیں نکلا. جس کی کان وہی شے, یہ نکلا ہے احدیت کی کان سے. تو یہ بھی احد تھا. فمیزہ بمیم الامکان. اللہ نے اسے امکان کی میم دے کر کہا میرے حبیب تو میری توحید بچانے جا رہا ہے, اللہ بننے تو جا ہی نہیں رہا, تو میم لے کے احمد ہو جا, مجھے احد رہنے دے. ارادے خمسے میں وقت ہی کتنا ہوتا ہے, کم از کم بھی کم از کم 100 اشروں کا ٹھیکہ کرو, پھر کچھ شان رسالت بیان ہوگی. کچھ جی ہاں, ہاں جناب. ہم دیکھیں بھائی میرے, بشریت کی ابتدا تیرے باپ آدم سے ہوئی ہے. انی خالق بشرا من طین, قرآن کہہ رہا ہے
میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں. تو پہلا بشر آدم ہے. اب جو آدم کے بعد ہے اسی شوق سے بشر کہے میں تجھے نہیں روکوں گا. اور جو یہ کہتا نظر آئے کہ کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، ابھی آدم آب و گل کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، اسے بشر کہنے کی تجھے اجازت کون دے گا؟ تو تو پھر آدم کا بیٹا ہے. میرے خیال اب تم تھک گئے ہو. آدم کے بدن میں اللہ نے جب روح پھونکی، پہلے آنکھوں میں آئی، دیکھا کچھ نور نظر آئے، کچھ پیک کر نظر آئے. آدم نے سوال کر دیا، اول بشر نے، مسجود ملائک نے، امجد رب حل خلقت من طین بشرا قبلی، پالنے والے کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی مٹی سے کوئی بشر بنا رکھے؟ قال لا، اللہ نے کہا نہیں. من ہؤلاء الذین علی صورتی، پھر یہ کون ہے جو میری صورت پہ ہے؟ اللہ نے کہا آدم جلدی توبہ کر، یہ تیری صورت پہ کہاں، تو ان کی صورت پہ ہے. اللہ اکبر. تو ان کی صورت پہ، بلکہ صحیح کہوں تو اس کے نام کی صورت پہ ہے. اور بعض علماء نے نقوی صاحب اس قول کو خیبر شکن سے منسوب کیا ہے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ خلق اللہ الانسان علی صورت اسم محمد وَأَمَرَ الْعِبَادَةَ بِصُورَةِ احمد. اللہ نے انسان کا بدن بنایا ہے اسم محمد کی صورت پر، اور عبادت کا حکم دیا ہے اسم احمد کی صورت پر. الرَّأْسُ مُدَوَّرٌ كَالْمِيمِ. ادھر تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، میں نے پانی نہیں مانگا. میں آپ کو یوں سمجھاؤں، یہ میم ہے، وَيَدَاهُ كَالْهَا، اور یہ دونوں بازو عربی کی ہے. وَالْبَطْنُ كَالْمِيمِ، اور پھر شکم میم ہے. وَرِجْلَاهُ كَالدَّالِ، اور دونوں ٹانگیں پھر دال کی شکل پہ ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی اللہ نے اپنے محبوب کے نام کی صورت پہ ہمیں بنایا تو ہم انسان بن گئے، اور جس کے نام کی بھیک نہ ہوتی ہم کتے سور خنزیر ہوتے، وہی ہم جیسا ہے. سمجھ میں آگے بات ہے.
اسم محمد کا فیض ہے یہ کہ تو اشرف الخلق ہے. وَأَمَرَ الْعِبَادَةَ بِصُورَةِ احمد، اور لفظ احمد کی شکل پر اس نے عبادت کا حکم دیا. القیام کالالف، قیام ہے الف کی طرح. قیام ہے الف کی طرح، قیام ہے الف کی طرح. اور یہ اختیار بھی میں نے تمہیں دیا کہ الف خود لکھو، یوں لکھو یا یوں لکھو. رہ گئے ہو تم، رہ گئے ہو. بس آپ مجھے سمیٹ لینا چاہیے. جو نہیں بولا تو میرے ساتھ کوئی بولے گا. من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی، کا بابا علی علی، دادا کا شوہر علی علی، میرے عرش پہ دیکھا علی علی، میرے فرش پہ دیکھا علی علی، جنت کے در پر علی علی، جبریل کے پر پر علی علی، ذکر عبادت علی علی، دعا سے بولو علی علی، جس نے اپنی ماں کا دودھ نادی علی کی لولی سن کر پیا ہے، ماں کے دودھ کا حق ادا کرو. اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کرو کہ ہمیں علی علی کرنا سکھایا ہے. اللہ ایمان لانا. القیام کالالف، قیام الف کی طرح. والرکوع کالہا، اور بندہ جب رکوع میں ہوتا ہے جیسے عربی کی ہے لکھی ہوئی ہو. والسجود کالمیم، جب بندہ سجدے میں پڑا ہو تو میم لکھی جاتی ہے. والقعود کالدال، اور تشہد ایسے ہے جیسے دال ہو. اللہ نے کہا اے آدم یہ تیری صورت پہ کہاں، تو ان کے اسم کی صورت پہ ہے. تو ان کے اسم کی صورت پہ ہے. وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر یہ نہ ہوتے تو کہاں ہوتا. تو بنا ہی ان کے صدقے ہے، تو بناؤ ہی ان کے تو فعل. اور آؤ بس سمیٹوں، تیری میری مثل. ہم اگر حلال زادے ہیں، ہم اپنے ابا کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. بھئی باپ قبلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کعبہ ہوتا ہے جی، جائے تقدس و احترام ہوتا ہے. ہم اپنے ابا جیسے نہیں. بڑے ابا کے ابا جیسے کیسے؟ اللہ. جی جی، تیرا رسول خود فرما رہا ہے ان آدم ابو الاجساد انا ابو الارواح. پر میں آدم تو جسموں کا باپ ہے، میں روحوں کا باپ ہوں. روح نہ ہو تو آدم کہاں ہو، روح نہ ہو تو آدم کا سجدہ کہاں ہو. تو تیری میری مثل یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بس سمٹ گئی بات. پیغام لو جاؤ. اور بتا، میں نقوی سے آواز بھی نہیں سکا کہ علی بادشاہ کیا فرماتے ہیں. جو ہاں 3 مجالس ایسے گزر گئی. مولانا شاہد کل
ضرور بتاؤں گا. یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہی نہیں. جس وقت جو وہ چاہتے ہیں، جس بات کو وہ کل امر مرہون باوقاتہا، ہر امر اپنے وقت کا رہین منت ہے. ہاں تو انشاءاللہ کل جب اللہ نے تیرے رسول کو بنایا، میں ہوں ذرا تھوڑا پڑا ہوا، مدد کر دینا میری. کوئی چیز رسول سے پہلے کیوں شیعہ سنی دوستو؟ کوئی شے، زمین، آسمان، عرش، کرسی، لوح و قلم، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر یہ تھا اول. ہو اول کہنے والوں، میرا رسول تھا اول. جب شے نہیں ہے تو پھر عناصر بھی نہیں ہوں گے، جواہر بھی نہیں ہوں گے، نہ جوہر نہ عرض نہ عنصر، کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جب عناصر ہی نہیں تو پھر یہ مرکب نہیں، ترکیب سے نہیں بنا. یعنی اول بھی اور مرکب بھی نہیں، غیر مرکب. اچھا، جب میرے رسول کو اللہ نے بنایا، کوئی جگہ چھوٹی سی رسول سے پہلے ہو، چھوٹی سی، آخر وہاں رسول کو بٹھانا بھی تو ہے نا؟ نہیں، کوئی نہیں. یعنی جسے عربی میں مکان کہتے ہیں، ہم جگہ کہہ رہے ہیں، عربی اسے مکان کہتی ہے. یعنی رسول سے پہلے کوئی 2-4 فٹ کا مکان کوئی نہیں. اسی کو تو کہتے ہیں لا مکان. جاگ رہے ہو؟ چلے گئے ہو؟ اسی کو لا مکان کہتے ہیں. اچھا نقوی صاحب، اس وقت کوئی وقت، چلو سال نہیں تو کوئی مہینہ شہینہ، کوئی ہفتہ شفتہ، کوئی گھڑی، اسی کو عربی میں کہتے ہیں زمان. تو وقت نہیں ہے تو پھر لا زمان. جب یہ بنا کوئی ایسے جیسا تھا تو پھر بے مثال. ہاں سن حقیقت محمدیہ کو پہچان، دل بڑا کر. پھر اس جیسا جب کوئی نہیں تو بے مثال. کوئی اس کے ساتھ بنا ہو، بولو وہ باہر والوں، کوئی تمہارے نبی کے ساتھ بنا ہو تو پھر لا شریک. نہیں، یا تو کل سے میں موضوع بدل دوں گا، اگر خریدا نہ گیا جملہ تو بدل دوں گا. خریدا گیا تو پھر زندگی بھر بھی کہتے رہو گے تو شان رسالت چلتی رہے گی. اول غیر مرکب، لا مکان، لا زمان، لا شریک، بے مثال. ہم 2 ٹکے کے بندے، ہمیں یہ صفتیں اس میں نظر آ رہی ہیں، اور جس نے بنایا اسے نظر نہیں آئی ہوں گی. اس نے دیکھا کہ میں نے تو اسے زمین پر بندوں میں بھیجنا ہے کہ اسے اول مانو. لوگ دیکھا ہوا چاند مانتے ہیں، مجھے کس نے ماننا ہے؟ اسی کو مانیں گے. یہ کہے گا لا مکان لا زمان، اسی کو مانیں گے. یہ کہے گا لا شریک، اسی کو مانیں گے. یہ کہے گا بے مثال، اسی کو مانیں گے. پھر جو مجبور ہو جائے وہ کم از کم اللہ نہیں ہوتا. جو مجبور ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. پہلے تو بے دل نے نقوی صاحب اپنے دل میں لطف لیا. امجد ظاہر بھائی توجہ. اچھا میرے حبیب، اب تو اول ہے، تو لا مکان ہے، تو لا زمان ہے، تو لا شریک ہے، تو بے مثال ہے. دیکھ میری قدرت،
قسم اللہ ذَلِكَ النُّورَ بِنِصْفَيْنِ، اللہ نے اس نور کے دو حصے کر کے دوسرے میں سے علی بنا کے کہا تیرا شریک پیدا ہو گیا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں، اس وقت آواز گزرتا ہے لے میرے حبیب تیرا شریک پیدا ہو گیا، میں اب بھی لا شریک ہوں۔ میرے حبیب تیری مثال پیدا ہو گئی، میں اب بھی بے مثال ہوں۔ نبی کی مثل ہو سکتا ہے تو علی، نہ تو نہ میں۔ جو مثل ہے اس کی وہ کہتا ہے میں عبد ہوں۔ وہ کہتا ہے میں عبد ہوں۔ کیوں یا علی تو عبد کیوں ہے؟ اللہ تو تجھے اس کی مثل، اس کا شریک، اسی جیسا کہتا ہے۔ کہا ایک لمحہ تھا جب یہ اکیلا تھا، میں بھی نہیں تھا، لہذا میں عبد۔ سمجھ آئی؟ پہلے پر محمد کمالی نعرہ ایک وقت تھا علی کہہ رہا ہے کہ یہ اکیلا تھا، میں ظاہر نہیں ہوا تھا، لہذا میں عبد۔ لہذا ایک وقت تھا جب میرا نبی بھی نہیں تھا، بس وہ تھا، اسی لیے تو ہمیں کہنا پڑتا ہے اشہد ان محمدًا عبدہ۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد اور رسول۔ عبد پہلے، بڑا عہدہ پہلے گنا جاتا ہے، جس کی اپنی رسالت، بس آخری بات ہے، آخری بات ہے، نہ دہراؤں گا بھی نہیں، شرح بھی نہیں کروں گا، بس جس کا جو نصیب ہے خود سنبھال لے۔ جس کی اپنی رسالت اس کی ابدیت کی برابری نہیں کرتی، بشریت اس کی حقیقت کی برابری کیسے؟ یقین
मानिए मिंबर की कसम, जिस रसूल को मैं जानता हूं उसका 100वां हिस्सा भी मैंने तुम्हें नहीं बताया। अभी 100वां हिस्सा भी नहीं है। हाँ, अब इसको अगर 99 गुना कर लो फिर क्या होगा? और फिर भी ये वो हकीकत होगी जिसे मैं जानता हूं। इसी तरह फिर सोचते सोचते फिर सोचना, वो क्या होगी हकीकत जिसे अली जानता है। जी, हीरा क्या है, हीरा इल्मास क्या है, ये पुखराज जानता है। मरवारीद क्या है, ये सदफ जानता है। जिस दरिया समंदर में रहता है वो भी नहीं जानता कि ये क्या है। ज़र्फ को पता होता है भाई। इसीलिए मैं आसान तरीन नुस्खा बताया करता हूं तमाम शिया सुन्नी भाइयों को कि आसान नुस्खा यही है कि ऐसों को सोचा न करो, बस मान लिया करो। अब देख लो। और मैं एक बात, बस आखिरी बात है मेरी, कहीं अमजद दुनिया की किसी ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में मुझे दिखा दो कि सलमान ने रसूल से कहा हो कि तुम नबी हो तो मौजज़ा दिखाओ। बड़े बड़ों ने मौजज़े मांगे रसूल से, सलमान ने माना मिन्ना हो गया। जरा बेशक हो के मान के तो देखो। जी, शक किए बगैर मान के देखो होता क्या है। ये उसूल भी है? किसी बंदे से मैं प्यार करता हूं, कोई अगर जो उसकी ज्यादा इज्जत करेगा मेरे दिल में जगह बनाता चला जाएगा। मेरे प्यारे से प्यार करता है क्योंकि ये बेदिल को प्यारा है। जो इसे बेशक हो के मानते जाओ, बेदिल के दिल में जगह बनती चली जाती है। और फिर एक वक्त आता है कि इसको मानने वाला बेमिसाल हो जाता है। दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद है। किबला की सेहत और सलामती के लिए बुलंद लुत्फ आया या वक्त गया? खुश रहो, आबाद रहो, मौला तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। बस थक मैं भी गया हूँ, थक जाना बशरियत है। और फिर मुझे तो पता नहीं कितनी हकीकतें हैं जो अंदर से तोड़ फोड़ देती हैं। बशरियत उबाल में आती है कि सब कह दे, मसले ज़बान पकड़ लेती है, तो फिर वो जो कुछ अपने वजूद में जम करना पड़ता है ना, वो मेरे रेशे रेशे को तोड़ फोड़ देता है। तो बस एक का एक फिक्रा कह रहा हूँ, इसी पे राजी रहना और बस अपने तसव्वुर कदे को सामने रख लो, क्योंकि मेरा फ़कत ईमान नहीं तहकीक भी है कि आंसुओं के लिए मोमिन को न लंबे चौड़े मज़ामीन की ज़रूरत है, न उसे अवारिज की ज़रूरत, न मवाद की ज़रूरत है, क्योंकि रोना ही है ना हुसैन को। मैंने रात भी तुमसे कहा था कि जो 40 बरस लहू रोया है, कितने जाकिर सुनता था सैयद सज्जाद।
اس نے تو عذر ڈھونڈے ہیں رونے کے. ہیں؟ بازار سے گزرا تو شام یاد آ گئی. کسی جوان کو دیکھا تو اکبر یاد آ گیا. اللہ اکبر. قصاب کی دکان سے گزرا، تاشت میں کپڑے کے نیچے کوئی چیز رکھی نظر آئی، رونے کا پروگرام بن گیا. پوچھا قصاب یہ کپڑے کے نیچے کیا ہے؟ مولا بکرے کا سر رکھا ہوا ہے. میں جانور کا سر اتنی عزت سے رکھا ہوا ہے؟ میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں. اللہ اکبر. کہا حیوان کے سر کی اتنی عزت؟ تشت میں سرپوش سے ڈھانپا ہوا. کہا مولا حلال جانور کا سر جو ہوا. منہ کربلا کی جانے پھر گیا. ہائے میرے مظلوم بابا، لوگ تو حیوان کے سر کو عزت سے رکھتے ہیں. اللہ اکبر. العظمت للہ. کہا گیا مولا تھوڑا رویا کیجئے. رو کے کہتے تھے یعقوب کا، بس میں چھوڑنے لگا منبر، یعقوب کا ایک یوسف چند منازل کے فاصلے پہ زندہ تھا. یعقوب کو پتا تھا زندہ ہے. اتنا رویا بینائی دے بیٹھا، کمر جھک گئی. میرے 18 فخر یوسف میرے سامنے خاک اور خون میں مل گئے، اور مجھے پتا ہے واپس بھی نہیں آئیں گے. اور پھر آئے بندہ خدا، تو مجھے کہتا ہے کہ کم رویا کر، ذرا سوچ کے مجھے بتا. اور تم بھی سنبھال لینا، رونے کی نیت لے کے بیٹھے ہو. مولا کیا؟ فرمایا کوئی غیرت مند بیٹا دیکھ رہا ہو اور کوئی بے حیا اس کی ماں کے سر سے برقع اتار لے تو اس غیور بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا مولا اسے مر جانا چاہیے. فرمایا مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں میں شام سے زندہ کیسے آیا؟ میرا حق تھا میں شام میں مر گیا ہوتا. مجلس سے ادا کو منظور مقبول فرما. بانیان کے مسائی کی شرفت کو وجہ سے بشرف، مومنین مومنات کی شرکت میں بدل اللہ صاحب ہماری علیدہ بیانی قول فرما. جو ان بھی اولاد ہیں اولاد ناری ناتا فرما. بانی مجلس کی ہم شیرگان کو جو بیمار ہے شفا کامرہ، خصوصاً جو سیدہ بیمار ہے شفا کامرہ سیات عاجلہ کلی امراض فرما. جميع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاءات و شریعت کے نزدیک اجازت پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد فرما. اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقائد وناصر مدلین معین حتی تسکنہ وارضاک ونتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد مال محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و اہل بیت الطیبین. حسینی کیسٹ سینٹر کی سال رواں کی نادر اور نایاب پیشکش. ندیم سرور، عرفان حیدر عابدی، حسن صادق، ساجد حسین، فرحان علی، نقی ذکی، صفدر عباس، اسد آغا، ناصر زیدی اور رضی رضوی کے علاوہ پاکستان کے دیگر مشہور نواخواں اور ہندوستان کے معروف نواخواں حضرات کے پردرد اور پر اثر نوحوں کے کیسٹس
ہم سے دستیاب کریں۔